اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا سیشن نمبر جو ہے وہ 19 ہے، اور ہم نے کل جو ہے بڑے ایک اہم ایسپیکٹ کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اور انسان کے جو ہے وہ روح اور اس کے قلب میں، اور انسان اپنی ایک اسپریچول جرنی جو ایک انر جرنی ہے، جو ایک انٹرنل جرنی ہے، یہ اس کے تھرو جو ہے آپ صراط مستقیم کو طے کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس اہم نقطے کے اوپر بات کی کہ جو بھی ہمارا عمل ہے، جس کو ہم ریلیجیس ایکشن کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں، ڈیڈز کہتے ہیں، وہ ہماری ذات سے باہر ہے، وہ ایکسٹرنل ہے، لیکن اس کو آپ نے اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے اپنی صراط مستقیم کے ساتھ، جو آپ کے وجود کے اندر ہے، جو آپ کی روح میں، آپ کے قلب کے اندر ہے۔ کیونکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یا آپ کا عقیدہ ہے، یا آپ کا ایمان ہے، یا آپ کا اخلاق ہے، یا آپ کا عمل ہے، یا آپ کی نیت ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر آپ کے جو دینی عمل ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یا تو آپ اپنے عقائد کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، یا اپنے اخلاق کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، یا اپنے ایمان کو، یا ساری چیزوں کو۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اکثر کمیونٹی ممبرز جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور وہ ایک حد تک جو اسلامی احکام ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو اپنے نفس کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اخلاق ہے، تو یہ اس پر جو ہے ہمارا کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہم نے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ملکہ ہونا ضروری ہے، یعنی ہمارے وجود کا حصہ ہونا ضروری ہے، تب یہ صراط مستقیم جو ہے ایکچولی ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے مختلف قسم کی دیکھیں روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، جس میں صراط مستقیم کہا گیا ہے کہ فلاں چیز صراط مستقیم ہے، فلاں چیز صراط مستقیم ہے۔ یہاں پر بھی غلط فہمی ہماری وہی ہے کہ جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صراط مستقیم ہے، امیر المومنین کہتے ہیں میں صراط مستقیم ہوں۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایکسٹرنل ورلڈ میں ہیں، اور ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے کہ نبی تھے، ائمہ تھے، قرآن موجود ہے، اہل بیت موجود ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم کہتے ہیں تو صراط مستقیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کہہ دیا آپ نے ان کو مان لیا، آپ ان کا جو احترام کرتے ہیں، آپ ان کی شہادت اور ولادت مناتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ کیسا ہے، اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں پھر آپ کے عقیدے پہ کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے عمل پر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے نیت پر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق پر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے ایمان پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت سے باہر موجود ہیں۔ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم آپ کے اندر ہے۔ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد اب میری جو ایک اسپریچول کنڈیشن ہے اس میں جو ہے وہ کیا بنیادی طور پر فرق ہے۔ ایک اور جو میں ساتھ ہی یہاں پہ بھی اشارہ کروں
کہ یہ جو ہمارے ریچولز ہوتے ہیں، یہ ریچولز ہیں مختلف، ہم حج جو ہے وہ بھی پورے ریچولز ہیں بیسیکلی، لیکن ہمیں اگر ہم اس کی بھی گہرائی میں جائیں تو ریچولز جو ہیں ان کی فلسفی کیا ہے، یہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. ہمیں یہ سارے جو ہیں مثلا آپ محرم ہیں تو اس کے اندر آپ کی سارے ریچولز ہیں، آپ کے آداب و رسوم ہیں، آپ کے حج ہے تو وہ ہے. اسی طریقے سے مثلا ہر جگہ پر آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سارے ریچولز ہیں جو آپ انجام دیتے ہیں. اس کی فلسفی بھی تو پتہ ہو. یہیں سے اس کی چیز بھی فلسفی پتہ چلتی ہے کہ اصل میں جب ایک چیز انٹلیکچوئل فارم میں اگر آپ کے پاس ہے، عقیدے کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، روایات میں بیان ہوا ہے، احادیث میں بیان ہوا ہے، تو آپ کے لیے جو موٹیویشنل ایسپیکٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی عملی مینیفیسٹیشن سامنے نہ ہو. یہ ریچولز جو ہیں یہ دراصل آپ کے جو عقائد ہے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کی جو اللہ کی کتاب ہے، جو آپ کے اسلامک اسکرپچرز ہیں آپ کے، یہ سارے اگر اسی طرح ہم تک پہنچتے تو ہم کبھی بھی عمل نہ کرتے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ریچولز اس لیے رکھے گئے ہیں کہ تاکہ ان کو گراؤنڈ پہ لایا جا سکے، تاکہ ہم جو ہے وہ، اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں، کسی وقت تفصیل سے میں بات کروں گا کہ وہ ان کے مختلف انداز اپناتے ہیں کربلا میں. کبھی وہ اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مینیفیسٹیشن یعنی مظہر رحمت خدا نظر آتے ہیں، جہاں دشمنوں پر بھی رحم کا. یہ سارا چیزیں کیا ہیں؟ تاکہ اب فرض کریں گے اب یزید کی فوج کو اب قرآن کا بھی پتہ ہے، فلاں کا بھی پتہ ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز پریکٹس میں کر کے امام حسین دکھا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بار بار اپنے آپ کو مینیفیسٹیشن کہ اللہ کی رحمت کا جلوہ کیا ہوتا ہے، تم کس کو شہید. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ عمل کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو سکیں، اور وہ جو ایک خشک فارم میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ان کو ہم گراؤنڈ میں ان پر عمل کر سکیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف ہماری عام طور سے توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ریچولز شروع کریں تو پھر ہم ریچولسٹک بن جائیں. سو ویری ڈینجرس چیز جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ ریچولز کی جو فلسفی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. اب ریچولز کی جو ڈیپر فلسفی ہے وہ بھی اب آپ سن لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے فرض کریں ہمارے عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء الہی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے. اب اس کی اسماء الہی کے ہمیں جلوے اس کائنات میں نظر آتے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو یہ بھی رحمت خدا کا جلوہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان ریچولز کو دوبارہ، اب اس پہ غور کیجئے گا، یہ جو بھی ریچولز ہیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ ہمارے ہی واپس لوٹنا چاہیے ان کو، یعنی یہ ہمارے عقائد کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ایمان کو، ہمارے ارادے کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ ہے اصل چیز، نہ یہ کہ اس کو کمزور بنا دیں. ہمارے یہاں ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے مثلا عزاداری کی وجہ سے آپ کے عقائد بھی کمزور ہو چکے ہیں، آپ کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے. حالانکہ ریچولز جو ہیں وہ اس لیے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ رکھے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کے دوبارہ جب آپ ان کو انجام دیتے ہیں تو پھر آپ کے پھر دوبارہ سیکنڈ حیثیت میں یہ دوبارہ اسٹرینتھن کرتے ہیں آپ کے عقیدے کو. یعنی اگر آپ کی خدا کے بارے میں آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی وجہ سے ریچولز رکھیں تاکہ آپ جب فرض کریں حج پہ جائیں گے، آپ صفا و مروہ پہ جائیں گے، آپ خانہ کعبہ پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ اللہ کو ریممبر کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں اگر الٹ ہو رہا ہو کہ آپ جو ہے اللہ کو پہچاننا ہی چھوڑ دیں اور اس کے اوپر بات ہی کرنا چھوڑ دیں، قرآن کو ہی سمجھنا چھوڑ دیں، تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم، اسی لیے بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ جو وزڈم ہم بار بار بیان کر رہے ہیں احکام کی پیچھے، اور جو حکمت بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہم اس کے اوپر کل آئے اور یہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا. اب دیکھیں جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
الصراط ہوا طریق الی معرفت اللہ ہے. اب دیکھیں مختلف جگہ پہ ہمیں آج میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صراط جو ہے وہ طریق ہے معرفت اللہ کا، یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ جس میں آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کی بہتر ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی صراط مستقیم ہے. تو یہ چیزیں آپ کی ذات سے باہر آپ کو نظر آئیں گی. آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کو جاننا ہے تو آپ نے کیسے جاننا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر سنیں گے، مجالس سنیں گے، سینٹر میں آئیں گے تاکہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے پہچان ہو. لیکن پھر بھی صراط مستقیم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ توجہ کریں. اگرچہ احادیث میں یہ ہے کہ جی طریق اللہ صراط مستقیم ہے، لیکن طریق اللہ تو ہمیں اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کی دنیا میں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہماری روح پر کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے پر کیا اثر ہو رہا ہے، یہ ہے مین چیز اس کے اندر. تو یہ بھی جب کہا جاتا ہے کہ طریق اللہ جو ہے، معرفت اللہ جو ہے، تو اس کو حاصل کرنا، تو معرفت اللہ کس لیے حاصل کریں؟ تاکہ ہمارا عقیدہ بہتر ہو سکے. عقیدہ اگر بہتر ہوگا تو ہمارا ایمان بہتر ہوگا، ایمان بہتر ہوگا تو ہمارے عمل پر اس کا اثر پڑے گا، ہمارے اخلاقیات پر اس کے اوپر اثر پڑے گا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو معرفت اللہ ہے اس کو ہم دیکھیں. میں نے آپ کے سامنے میں نے روایت بھی رکھی تھی کہ چھٹے امام کے پاس کوئی آیا، کہا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم جس سے دعا مانگتے ہو تم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو. جس کو پہچانتے ہی نہیں ہو تو اس سے دعا مانگ رہے ہو تو کیسے قبول ہوگی تمہاری؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ روایت اس قسم کی جو ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد جب قرآن کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیکم، وہ کہ جن کو ہم نے نعمت دی ہے ان کا راستہ، جن کو ہم نے نعمتیں عطا کی. اب یہاں پر بھی دیکھیں نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک نعمت ہے ظاہری دنیاوی نعمتیں ہیں، مثلا سب کو ملی ہوئی ہیں، یہ کافر کو بھی ملی ہیں، مشرک کو بھی ملی ہیں، غیر مسلمان کو بھی ملی ہیں، مسلمانوں کو بھی ملی ہیں. یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ تو اشارہ نہیں کر رہا قرآن اس کی طرف. یہ کون سی نعمت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ غیر المغضوب جو ہے اور ولا الضالین، کہ وہ نعمتیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوا، اور جو ہے جس میں گمراہی کا راستہ موجود نہیں ہے. کیونکہ یہ والی جو نعمتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، آپ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نکتہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ ہم کفار کو نعمتیں دیتے ہیں، یہ ان نعمتوں کو ہماری طرف واپس بھیج دیتے ہیں. ان نعمتوں کو کفران نعمت کرتے ہیں، تو نعمتوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے انہی نعمتوں کے ذریعے سے انسان گمراہ بھی ہوتا ہے. انہی دولت و ثروت، اسی دنیا کی خاطر انسان محبت دنیا میں بھی اس میں ہو جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں اس میں تو مغضوب بھی ہے اور ظالم بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے. لیکن اب پھر کون سی نعمتیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیکم، کہ جن کو میں نے نعمتیں دی. یہ ہیں وہ اسپریچول نعمتیں، یہ ہیں وہ روحانی نعمتیں. کیونکہ دو قسم کی نعمتیں ہیں. ایک وہ ہے کہ وہ نعمت ہے جس میں اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوتا، توجہ کیجیے گا، اس میں گمراہی کا پہلو نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت جو اسپریچول بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے نتیجے میں فرض کریں کہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے، تو یہ جو توفیق آپ کو ملتی ہے یہ اسپریچول نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی والدہ کے قلب کو اسٹرینتھن کیا، ہم نے ان کے قلب کو مضبوط کیا. اگر ہم نے ان کا قلب مضبوط نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ ریویل کر دیتی، آشکار کر دیتی اس راز کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وحی ہے. دیکھیں وحی جس کو ہم کہتے ہیں نا ریویلیشن، یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ہے آپ جیسے قرآن ہے، تو قرآن جو ہے ایک مثلا تھاٹس کا مجموعہ ہے اور اس شکل میں ہمارے پیغمبر پر نازل ہوا. یہ ایک وحی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی نظری، تھیوریٹیکل وحی،
جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ وحی ہے جو بہت کم ہم نے سنا ہوگا شاید، وہ ہے پریکٹیکل وحی. یعنی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرتا ہے، پریکٹیکلی آپ کو وے آؤٹ دکھاتا ہے، پریکٹیکلی آپ کے دل کو، قلب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یا ایک اور گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مصیبتیں دور نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے تاکہ آپ ان مصائب کو، مشکلات کو، ہارڈ شپس کو ہینڈل کر سکیں، تاکہ آپ ان کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکیں. تو یہ قرآن کی جو ہے فلسفی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس وہ ہے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. دیکھیں یہ نعمت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اے عیسیٰ تم اپنے اوپر جو ہم نے نعمت، اور تمہاری والدہ کو جو ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے، اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے روح قدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے. تو یہ یہاں سے یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس نعمت سے مراد انعمت علیکم جو ہے، یہ وہ نعمت ہے جو ہائر لیول کی نعمت ہے، جو اسپریچول نعمت ہے. یہ دنیاوی اور ظاہری نعمتیں جو ہیں اس کو آپ اپنے لیے بنا سکتے ہیں، اسپریچول نعمت تبدیل کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی جو ہے وہ یہاں یہ مراد ہے. اسی طرح جہاں یہ صراط کا لفظ ہے، جہاں راستے کا لفظ ہے، جہاں سبیل کا لفظ ہے، جیسے حاذہ سبیلی، اے رسول ان کو کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اور میں اب دیکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم صراط مستقیم سے، آج ہمارا بہت جلدی ختم ہو جائے گا، ہمارے پہ ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس، کہ یہ جو ہے اے رسول کو کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے صراط مستقیم. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور میں جو تمہیں بلاتا ہوں اس راستے کی طرف، میں پوری اویئرنیس کے ساتھ بلاتا ہوں. مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی حقانیت کا پتہ ہے، مجھے اس کے ٹروتھفلنس کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ بصیرت ہے میرے اندر، آگاہی ہے، میں انسائٹ فل ہوں. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، الا بصیرۃ انا و من اتبعنی. اور یہ نہیں کہ بلکہ میں صرف، بلکہ جو مجھے فالو کرتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، وہ بھی اپنے دین کی، اللہ کے راستے کی طرف جب دعوت دیتا ہے تو وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے یہ کہ ہماری اکثر کی جو ریلیجیوسٹی ہے وہ کس لیے ہے جی؟ ہمارا ماحول اسلامی تھا، ہمارے ماں باپ اسلامی تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم جو ہے وہ مثلا ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو اہل بیت سے وابستہ تھے. لیکن ہم نے خود کتنی تحقیق کی، ہماری خود کتنی بصیرت ہے اس کے اندر، یہ ایگزیکٹ قرآن کی آیت جو ہے بنیادی طور پر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اور پھر جو ہمارے سامنے جو ایک اور وہ ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین کہ الیمین والشمال مذلتم، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ جو ہے گمراہی ہے اور انحراف ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں والطریق الوسطی ہی الجادۃ، جو درمیان کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اصل راستہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک اور نیا کرائٹیریا بتایا گیا ہے صراط مستقیم کا، اب ہم زیادہ اس پریکٹیکل اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ہم، کہ جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایکسٹریم، کہ ٹو ایکسٹریمز کی طرف جانا، کہ یا تو ہم افراط کی طرف چلے جاتے ہیں یا تفریط کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یا تو ہم بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، ریڈیکلسٹ بن جاتے ہیں، یا ہم بالکل ہی جو ہے وہ بہت ہی عبادت گزار بن جاتے ہیں اور دوسری ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو افراط و تفریط کا ایشو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. قرآن کی آیت بھی ہے کہ کذالک جعلنکم امۃ وسطا، ہم نے ماڈریٹ میں پیدا کیا، ہم نے یہ قوم جو بنائی ہے، یہ قوم جو ہے وہ امت وسط ہے، یعنی اس میں ماڈریشن ہے، یہ جو ہے میانہ روی جس کو کہتے ہیں، درمیانی راستے کو طے کر. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کہا گیا ہے صراط کو کہ یہ جو ہے وہ تھنر دین دا ہیئر، تو یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو افراط و تفریط کا ایشو ہے یہ بال سے زیادہ ہی باریک ہے.
یہ اتنا سٹل ہے اور اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس پر رک کے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ مثلا اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کریں گے اس کو. اور وہ یہ ہے کہ یہ افراط اور تفریط جو دونوں طرف کے راستے ہیں، تو یہ اس کو سمجھنا کیسے ہے کہ ہم اعتدال پہ ہیں، ہم جو ہے وہ ایکسٹریم کی طرف نہیں ہیں. اس کے لیے پہلی بات تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے مختلف قسم کی ایگزامپلس کو پہلے دیکھیں، کہ یہ اس کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا. مثال کے طور پر ہمارے سامنے اگر آپ ایکسٹرنل اس میں دیکھیں خوارج ہیں، تو خوارج کی مثال ہمارے سامنے کہ جو افراط اور تفریط ان کے اندر افراط پائی جاتی تھی، ایکسٹریمسٹ تھے وہ. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ میں تھا کہ جنہوں نے خوارج کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا. تم میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی. آیت اللہ مطہری اس بات پہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی اپنا ہاتھ اس کے خلاف جنگ نہ کرتے تو کسی کی جرت نہیں تھی خوارج کے ساتھ، کیونکہ وہ دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو نماز شب پڑھتے تھے، اور یہ علی تھے کہ جنہوں نے ان خوارج کو اس طرح سے قتل کیا. تو وہ لوگ ایکسٹریمسٹ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق چاہتے تھے لیکن حق کو راستے میں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ حق کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. دوسری مثال ہمارے سامنے ہے، بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے خوف اور امید کا، کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بالکل سینٹر میں رہیں، جو درمیانی نقطہ ہے، ایک طرف ہوپ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ خوف ہے. یعنی اتنی بھی امید نہ کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم گناہ بھی کرنے لگیں، ہم جو ہے وہ سنفل لائف بھی گزاریں اور یہ کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ تو بہت فارگیونگ ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہر جگہ پہ موجود ہے. اور نہ ہی اتنے خوف زدہ ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرنے والا. اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں مثلا اسپیچز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرانا، ہر وقت جہنم سے ڈرانا، ہر وقت عذاب قبر سے ڈرانا، اس حد تک خوف زدہ کر دینا لوگوں کا کہ میں خود آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب میں ڈائنگ پیشنٹ، اینڈ آف لائف کے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں تو مسلمان ہونے کے باوجود، ہیئر آفٹر پہ ایمان لانے کے باوجود ان میں خوف ہوتا ہے، فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ انہیں وہ خوف ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں بٹھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے معاف کیا یا نہیں، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو قبول کیا یا نہیں. تو وہ خوف میں اس دنیا سے جا رہا ہے. آپ دراصل جب آپ اس پہ ممبر پہ ہوتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. آپ دراصل ان کے دلوں میں، ابھی تو آپ ہیلدی ہیں نا، ابھی تو آپ سن رہے ہیں سب کو اچھی طرح، لیکن یہی آہستہ آہستہ آپ کے سب کانشیسنس میں بیٹھ جائے گا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوف زدہ ہو جائیں. لہٰذا کہا گیا ہے کہ آپ سینٹر میں رہیں، بالکل نہ آپ بہت زیادہ امیدوار ہو جائیں اور نہ بہت زیادہ آپ جو ہے وہ خوف زدہ ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو درمیان میں کیسے آپ حرکت کر سکتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.